بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام شافعی اس وضاحت سے اس طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ احادیث میں اگر یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان کو غیر مسلم کے قصاص میں قتل نہ کیا جائے تو اسے قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ آیت سرے سے اس صورت سے بحث ہی نہیں کر رہی۔ مثال نمبر 2، قرآن مجید میں مردوں سے خطاب کر کے انہیں اس شرط کے ساتھ 4 تک عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مساوی برتاؤ کریں گے۔ اگر انہیں خدشہ ہو کہ وہ مساوی برتاؤ نہیں کر سکیں گے تو صرف ایک بیوی پر اکتفا کریں یا پھر باندیوں سے استمتاع کا طریقہ اختیار کر لیں۔ سورۃ النساء آیت نمبر 3۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ یہاں حکم کی نوعیت سے ہی واضح ہے کہ اس کے مخاطب آزاد مرد ہیں، نہ کہ غلام۔ ان سے خطاب کیا گیا ہے جو خود نکاح کر سکتے ہیں اور باندیوں کے مالک ہو سکتے ہیں، جبکہ غلام کے متعلق معلوم ہے کہ وہ نہ تو خود اپنا نکاح کر سکتا ہے اور نہ کسی باندی کا مالک ہو سکتا ہے۔ کتاب الام جلد 6 صفحہ 379۔ گویا یہ اجازت چونکہ براہ راست اور اصلاً صرف آزاد مردوں کے لیے بیان کی گئی ہے، اس لیے اگر کسی دوسری دلیل سے غلاموں کے لیے منکوحہ عورتوں کی تعداد اس سے کم مقرر کی جائے تو وہ مذکورہ آیت کے خلاف نہیں ہوگا۔ مثال نمبر 3، امام شافعی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 میں مذکور نصاب شہادت سے متعلق حنفی فقہا کی رائے پر تنقید کی ہے، جو اس کو ایک عام قانونی ضابطہ تصور کرتے ہوئے الیمین مع شاہد کی حدیث کو اس کے منافی قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی کی تنقید کا حاصل یہ ہے کہ اس آیت میں شہادت کا کوئی ایسا نصاب بیان نہیں کیا گیا جس کی پابندی ہر مقدمے میں ضروری ہو، بلکہ یہاں موضوع بحث قرض کے لین دین کا مسئلہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنانے کی ہدایت کی ہے، جبکہ اس کے علاوہ دوسرے متنوع قسم کے معاملات میں مختلف دوسرے طریقوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کا جواز بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ان میں سے ہر طریقہ معاملے کی نوعیت کے لحاظ سے اپنی جگہ درست ہے اور کسی بھی آیت یا حدیث کو دوسری آیت یا حدیث کے خلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امام شافعی ضمن میں امام محمد ابن الحسن کے ساتھ اپنے مجادلے کی رودات نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ارأیت اذا حکم اللہ عز وجل فی الزنا باربعۃ شہود وجاءت بذلک السنہ وقال اللہ عز وجل واستشہدوا شہیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان اما صار اہل العلم الى اجازت 4 فی الزنا و2 فی غیر الزنا ولم یقولوا ان واحدا منہما نسخ الآخر ولا خالفہ وامضوا كل واحد منہما علی ما جاء فیہ قال بلا۔ کتاب الام جلد 8 صفحہ 27۔ بتاؤ کہ جب اللہ تعالیٰ نے زنا میں 4 گواہوں کی گواہی پر فیصلے کا حکم دیا ہے اور سنت میں بھی یہی آیا ہے، جبکہ قرض کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 مرد گواہ مقرر کرو اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہونی چاہیے، تو ان دونوں الگ الگ حکموں کے بارے میں کیا اہل علم کا یہ موقف نہیں ہے کہ زنا میں 4 اور باقی معاملات میں 2 گواہوں پر فیصلہ کیا جائے گا؟ اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک حکم دوسرے کے خلاف ہے اور اس نے اسے منسوخ کر دیا ہے، بلکہ اہل علم نے ہر حکم کو اس دائرے میں واجب العمل مانا ہے جس میں وہ دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں۔ مثال نمبر 4، خورونوش میں حلت و حرمت کے احکام کے حوالے سے قرآن مجید میں وارد حصر کی تفہیم بھی امام شافعی نے اسی اصول کی روشنی میں کی ہے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان ربک غفور رحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145۔ کہہ دو کہ میری طرف جو وحی بھیجی گئی ہے اس میں کسی کھانے والے کے لیے کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا جانے والا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا گناہ کا کام یعنی ایسا جانور ہو جسے ذبح کرتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر جو مجبور ہو جائے طرح حالے کہ نہ تو خواہش رکھنے والا ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک تیرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ قرآن مجید کے اس بیان کے برعکس احادیث میں ان 4 کے علاوہ بھی کئی جانوروں مثلاً گدھے اور درندوں وغیرہ کا شمار محرمات میں کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں تصریحاً یہ کہا گیا ہے کہ ان 4 کے علاوہ کوئی چیز اللہ کی شریعت میں حرام نہیں، اس لیے بظاہر ان جانوروں کی تحریم آیت میں بیان ہونے والی عمومی اباحت کے منافی معلوم ہوتی ہے۔
اس اشکال کے جواب میں امام شافعی واضح کرتے ہیں کہ مذکورہ آیت کا تناظر عام نہیں بلکہ خاص ہے، یعنی اس میں دنیا کے تمام جانور اور اشیاء خور و نوش زیر بحث نہیں، بلکہ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص اشیاء سے متعلق سوال کیا گیا تھا جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مراد یہ ہوئی کہ جن چیزوں سے متعلق پوچھا گیا ہے ان میں سے ان 4 کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں۔ آیت کے مخصوص تناظر کے حوالے سے امام صاحب نے دوسری توجہ یہ ذکر کی ہے کہ یہاں صرف وہ جانور زیر بحث ہیں جنہیں اہل عرب حلال سمجھتے تھے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام اور حلال کے ضمن میں چیزوں کے پاکیزہ اور ناپاک ہونے کو معیار قرار دیا ہے۔ چونکہ حکم کے مخاطب اہل عرب ہیں، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اہل عرب طیب سمجھتے ہیں وہ حلال اور جن کو خبیث سمجھتے ہیں وہ حرام ہیں۔ البتہ بعض چیزوں کے معاملے میں وہ غلطی میں مبتلا تھے اور 4 ایسی چیزوں کو بھی طیب سمجھتے تھے جو در حقیقت خبیث تھیں۔ قرآن مجید نے اس کی اصلاح کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ یہ 4 چیزیں دراصل طیبات میں داخل نہیں ہیں۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 90، جلد 3 صفحہ 627۔ اس توجیہ کے مطابق قُل لا اجد فیما اوحی الی محرما میں علی الاطلاق تمام جانور زیر بحث نہیں، بلکہ صرف ان جانوروں کی طرف اشارہ ہے جن کو اہل عرب حلال سمجھ کر ان کا گوشت کھاتے تھے۔ باقی رہے وہ جانور جن کو وہ پہلے ہی ناپاک اور خبیث تصور کرتے اور ان کا گوشت نہیں کھاتے تھے، تو ان سے اس آیت پہ کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔ ان کی حرمت کا ذکر اجمالی طور پر وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ میں کیا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے اور درندوں وغیرہ کی حرمت بیان کر کے اسی اجمالی حکم کی تفصیل فرمائی ہے۔ اور یوں ان جانوروں کو حرام قرار دینا قرآن مجید کے خلاف نہیں بلکہ اس کی تصریحات کے بالکل مطابق ہے۔ مثال نمبر 5، امام شافعی کے نزدیک فاطمہ بنت قیس کی روایت کو رد کرنے میں بھی یہی غلط فہمی کار فرما ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ اگر اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو فوراً انہیں ان کے گھروں سے نکال نہ دیں، بلکہ دوران عدت میں انہیں اپنی استطاعت کے مطابق رہائش مہیا کریں۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 1، آیت نمبر 6۔ اسلوب سے بظاہر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ یہ ایک عام ہدایت ہے اور عدت گزارنے والی تمام خواتین اس عرصے میں رہائش کی، اور چونکہ رہائش کے ساتھ نفقہ بھی عادتاً لازم ہوتا ہے اس لیے اس کے ساتھ نفقہ کی بھی حقدار ہیں۔ تاہم فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے خاوند نے انہیں 3 طلاقیں دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ عدت کے دوران میں ان کا نفقہ خاوند کے ذمے نہیں ہے۔ آپ نے فاطمہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کے بجائے عبداللہ ابن ام مکتوم کے گھر میں عدت مکمل کریں۔ ابو داود رقم 2291۔ فاطمہ بنت قیس کی یہ روایت فقہائے صحابہ و تابعین کے مابین خاص اختلاف کا باعث رہی ہے۔ مثلا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ طلاق کی مذکورہ آیت کا حوالہ دیتے ہوئے اس روایت کو درست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ ہم کتاب اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کی بات پر نہیں چھوڑ سکتے جس کو پتہ نہیں بات یاد بھی رہی یا نہیں۔ ایسی عورت کو رہائش بھی ملے گی اور نفقہ بھی۔ صحیح مسلم رقم 1480۔ یہی موقف صحابہ و تابعین کی ایک جماعت نے بھی اختیار کیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ فاطمہ کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قرآن کے ظاہر کے خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق میں دوران عدت میں بیویوں کو گھر سے نہ نکالنے کی ہدایت تو سب عورتوں کے متعلق دی ہے اور یہ حکم عام ہے، لیکن نفقہ ادا کرنے کی پابندی صرف حاملہ عورتوں کے حوالے سے لازم کی ہے۔ پہلا حکم سورہ کی ابتدا میں لا تخرجوہن من بیوتہن کے الفاظ سے دیا گیا ہے، پھر اس کے بعد حاملہ اور غیر حاملہ دونوں طرح کی خواتین کے لیے عدت کے احکام بیان فرمائے ہیں اور شوہروں کو پابند کیا ہے کہ وہ دونوں کو دوران عدت میں رہائش فراہم کریں، لیکن نفقہ کی ہدایت دیتے ہوئے صرف حاملہ عورتوں کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من مجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ سورۃ الطلاق آیت نمبر 6۔ جیسی جگہ پر تم ٹھہرے ہو اپنی گنجائش کے مطابق ان کو بھی ٹھہراؤ اور انہیں تنگی میں ڈالنے کے لیے ان کو ضرر پہنچانے کی کوشش نہ کرو، اور اگر وہ حاملہ ہوں تو جب تک بچے کو جنم نہ دے دیں ان پر اپنا مال بھی خرچ کرو۔ یوں قرآن مجید کی دلالت اس پر واضح ہے کہ حاملہ مطلقہ کے علاوہ کوئی دوسری مطلقہ دوران عدت میں نفقہ کی حقدار نہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کو نفقہ کا حقدار تسلیم نہ کرنا قرآن مجید کے عین مطابق ہے۔ البتہ آپ نے اس کو شوہر کا گھر چھوڑ کر دوسری جگہ عدت گزارنے کا حکم اس لیے دیا کہ فاطمہ زبان کی تیز تھیں اور ان کے سسرال والے ان کی زبان درازی سے تنگ تھے۔
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے اور بدمزگی سے بچنے کے لیے ازروِ مصلحت فاطمہ کو وہاں عدت گزارنے سے منع فرمایا۔ تاہم اصل قانون قرآن مجید کی ہدایت کے مطابق یہی ہے کہ ایسی متعلقہ کو بھی دوران عدت میں رہائش مہیا کی جائے گی۔ کتاب الام جلد 6 صفحہ 280۔ مثال نمبر 6، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کی ایک فہرست ذکر کی ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اس فہرست میں ایک شک یہ بھی ہے کہ 2 بہنوں کو بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنا ممنوع ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ اور ان کے علاوہ جو بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ یہاں صرف 2 بہنوں کو جمع کرنے کی حرمت بیان کرنے پر اکتفا کرنے اور اس کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کی تصریح کا مقتضا یہ بنتا ہے کہ 2 بہنوں کے علاوہ کوئی بھی 2 ایسی عورتیں جن کے ساتھ انفراداً نکاح کرنا جائز ہو، انہیں ایک آدمی اپنے نکاح میں جمع بھی کر سکتا ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بہنوں کے ساتھ ساتھ خالہ اور بھانجی کو اور اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی کو بھی ایک آدمی کے نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ امام شافعی نے اس اشکال کے جواب میں قرآن مجید کے داخلی قرائن و اشارات کی روشنی میں یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ حدیث میں بیان کی جانے والی ممانعت قرآن مجید کی دلالت کے خلاف نہیں ہے۔ امام شافعی کا استدلال یہ ہے کہ اس جملے کا روح سخن وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کی طرف نہیں، بلکہ آیت میں مذکور باقی محرمات کی طرف ہے۔ اس فرق کی وجہ ان دونوں طرح کی حرمتوں میں نوعیت کا مختلف ہونا ہے۔ باقی تمام محرمات جیسے ماں، بہن، خالہ اور پھوپھی وغیرہ ہمیشہ اور ہر حال میں حرام ہیں، جبکہ 2 بہنوں میں سے کوئی بھی فی الاصل حرام نہیں، بلکہ انہیں صرف بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کا تعلق ان محرمات سے ہے جو فی الاصل اور ابدی طور پر حرام ہیں، اور اس جملے کا مدعا یہ ہے کہ مذکورہ خواتین کے علاوہ کوئی بھی خاتون ابدی اور مطلق حرمت کا حکم نہیں رکھتی۔ باقی رہا عارضی اور وقتی حرمت کا حکم جو 2 بہنوں کے حوالے سے بیان ہوا ہے، تو یہ جملہ اس سے کوئی تعرض نہیں کر رہا، چنانچہ اس سے اخذ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ 2 بہنوں کے علاوہ باقی کوئی بھی رشتہ رکھنے والی خواتین کے ساتھ بیک وقت نکاح کو جائز قرار دیا جا رہا ہے۔ گویا پھوپھی اور بھتیجی یا خالہ اور بھانجی کو نکاح میں جمع کرنا قرآن میں مسکوت عنہ ہے، یعنی اس کا نفیاً یا اثباتاً کوئی ذکر نہیں، اور حدیث میں وارد ممانعت ایک مسکوت عنہ امر کے بارے میں شریعت کے حکم کا بیان ہے۔ خصوص مراد ہونے کے قیاسی قرائن۔ سنت سے قرآن کی تخصیص کی بعض مثالوں پر کلام کرتے ہوئے امام شافعی نے ان قیاسی و عقلی قرائن کو بھی واضح کیا ہے جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں جو تخصیصات بیان کی گئی ہیں ان پر خود قرآن میں بھی دلالت یا اشارہ موجود ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں قصاص کا حکم بیان کرتے ہوئے بعض مقامات پر عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، مثلا ان النفس بالنفس اور من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل۔ ان دونوں آیتوں کا بظاہر یہ مطلب بنتا ہے کہ قصاص کے معاملے میں تمام انسانوں کا حکم یکساں ہے، اور کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کو قتل کرے تو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تاہم شریعت کے متعدد دیگر احکام سے واضح ہوتا ہے کہ شارع مسلمانوں اور غیر مسلموں کو یکساں سماجی رتبے اور حقوق کا حامل نہیں سمجھتا، بلکہ ان میں فرق کرتا ہے۔ امام شافعی اس ضمن میں قرآن مجید سے یہ قیاسی استشہاد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اہل ذمہ پر جزیہ عائد کرنے کا حکم دیا ہے، آیت نمبر 28۔ جزیہ ان کی محکومانہ حیثیت کی ایک علامت ہے، اور اس کی روح سے وہ قانونی و معاشرتی امور میں مسلمانوں کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو اہل کتاب کی خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن مسلمان خواتین کے لیے کسی کافر سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیا۔ کتاب الام جلد 9 صفحہ 134۔ گویا شریعت کے احکام کا عمومی منشا یہی ہے کہ کافروں کو مسلمانوں کے برابر اور ہم پلہ تصور نہ کیا جائے۔ امام شافعی اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس تناظر میں قصاص سے متعلق احکام میں بھی یہ احتمال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہاں عموم سے مراد خصوص ہو، یعنی اس سے مراد ایسے 2 آدمیوں کے مابین قصاص ہو جو مکافی الدم ہو، یعنی جن کی جان یکساں حیثیت رکھتی ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یہ دوسرا معنی ہی مراد ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان کو کسی کافر کے قصاص میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ کتاب الام جلد 7 صفحہ 61۔ دیگر نصوص میں خصوص کی وضاحت۔ دوسری قسم کی مثالیں وہ ہیں جن میں حکم اسلوب عموم میں وارد ہوا ہے اور حکم کی تخصیص کا کوئی قرینہ بظاہر متعلقہ نص میں دکھائی نہیں دیتا، تاہم شارع نے کسی دوسرے مقام پر حکم کی وضاحت کرتے ہوئے حکم میں کسی تخصیص کو شامل کر دیا ہے۔
اس ضمن میں امام شافعی کے استدلال کا یہ بنیادی مقدمہ واضح کیا جا چکا ہے کہ ارادہ تخصیص کی وضاحت اصل حکم کے ساتھ ہی کرنا لازم نہیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ متکلم کسی مستقل وضاحت کے ذریعے سے ارادہ تخصیص کو واضح کر دے۔ امام صاحب نے اس نقطے کو مختلف مثالوں سے واضح کیا ہے۔ مثلا سورہ نور کی آیت 2 میں زانی مرد و عورت کی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تاہم سورہ نساء کی آیت 25 میں قرآن نے واضح کیا ہے کہ اگر باندیاں زنا کے مرتکب ہوں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہوگی۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ سورہ نور میں مقرر کردہ سزا صرف آزاد مرد اور عورت پر قابل اطلاق ہے۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت 4 میں قذف کی سزا 80 کوڑے بیان کی گئی ہے، لیکن اگلی آیت میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر اس سزا کا اطلاق نہیں ہوگا۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 63۔ اسی نوعیت کی ایک مثال وہ آیات ہیں جن میں جہاد کی فرضیت کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہ آیات بظاہر تمام مسلمانوں کو مخاطب کر رہی ہیں اور ان کا ظاہری مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی طرح تمام مسلمانوں پر جہاد کے لیے نکلنا فرض ہو۔ تاہم دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ حکم فرض کفایہ کی نوعیت کا ہے اور سب مسلمانوں کے لیے نکلنا لازم نہیں۔ سورۃ النساء آیت 95، سورۃ التوبہ آیت نمبر 122۔ یعنی ان دونوں طرح کی آیات کا باہمی تعلق بھی نسخ کا نہیں بلکہ توضیح و تبیین کا ہے، اور دوسرے مفہوم کی آیات پہلی آیات میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہی بلکہ انہی میں مضمر مراد الہی کو بیان کر رہی ہیں۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 167۔ اسی کی ایک اور مثال سورہ توبہ میں قتال سے متعلق آیات ہیں۔ سورہ کی آیت 5 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے الا یہ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، جبکہ آیت 29 میں اہل کتاب پر جزیہ عائد کرنے کی ہدایت آئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ قتل مشرکین کی ہدایت بظاہر عام ہے، یعنی اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ تمام اہل کفر کا یہی حکم ہے، لیکن آیت جزیہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ظاہری عموم اللہ کی مراد نہیں۔ یوں ان دونوں آیتوں میں سے کوئی بھی دوسری آیت کے ناسخ نہیں بلکہ دونوں ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں قتل کا حکم مشرکین کے لیے ہے، جبکہ جزیہ عائد کرنے کی ہدایت اہل کتاب کے لیے دی گئی ہے۔ کتاب الام جلد 10 صفحہ 117۔ امام صاحب اس ضمن میں ایک اہم اصول یہ واضح کرتے ہیں کہ اگر کسی نص میں کسی امر کی اباحت بیان کی گئی ہو تو وہ عقلاً اس شرط کے ساتھ مشروط ہوتی ہے کہ شارع نے دوسری نصوص میں اس اباحت پر جو قدغنیں عائد کی ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں اور انہیں ملحوظ رکھتے ہوئے ہی حکم اباحت کی تعبیر کی جائے گی۔ مثلا سورہ نساء میں محرمات کی ایک فہرست ذکر کرنے کے بعد وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم کی اباحت بیان کی گئی ہے۔ تاہم ابدی محرمات کے علاوہ باقی عورتوں سے نکاح کی اباحت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ شریعت میں بیان کردہ دوسری پابندیوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ یوں یہ اباحت ان تمام پابندیوں کے ساتھ مشروط ہے جو قرآن و سنت میں اپنے اپنے مقامات پر بیان کی گئی ہیں، اور ان سے قطع نظر کر کے مطلقاً ان سب عورتوں سے نکاح کی اجازت دینا یہاں مراد نہیں ہے۔ مثلا شریعت میں 4 سے زائد عورتوں سے نکاح کی ممانعت کی گئی ہے، اس لیے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم میں بیان کردہ اجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر قرآن نے 3 طلاقوں کے بعد اسی عورت سے نکاح کو ممنوع قرار دیا ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ یہی معاملہ لعان کی صورت میں میاں بیوی کے مابین تفریق کا ہے، اس کے بعد وہ کبھی نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک پابندی حدیث میں یہ مذکور ہے کہ آدمی پھوپھی اور بھتیجی کو اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو اپنے نکاح میں جمع نہ کرے، چنانچہ زیر بحث اباحت میں یہ شرط بھی ملحوظ ہوگی۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 88، صفحہ 100، جلد 6 صفحہ 12، صفحہ 390۔ امام شافعی کے استدلال کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ چونکہ یہ اباحت ابتداءً ہی اس شرط کے ساتھ مشروط ہے، اس لیے اس سے پہلے یا اس کے بعد جن جن صورتوں کو بھی شارع نے اس اباحت سے مستثنیٰ کیا ہے وہ اس کے معارض نہیں ہے۔ سنت میں خصوص کی وضاحت۔ اسی اصول کے تحت امام شافعی ان تمام احادیث کی توجیہ کرتے ہیں جن میں قرآن کے کسی حکم کی کوئی تخصیص بیان کی گئی ہے، یعنی ایسی تمام احادیث دراصل یہ واضح کرتی ہیں کہ متعلقہ حکم میں اللہ تعالیٰ کی مراد عموم نہیں بلکہ خصوص ہے۔ کیونکہ اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ عموم کے اسلوب سے خصوص مراد ہو سکتی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تخصیصات کو مراد الہی کی تبیین و توضیح کے طور پر قبول کرنا لازم ہے۔ اس قسم سے تعلق رکھنے والی چند مثالیں حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1،
قرآن مجید میں مال کی زکوٰۃ کا ذکر اسلوب عموم میں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مالوں سے صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول کرو۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تفصیلات کے ذریعے سے واضح فرمایا کہ کون سے اموال میں زکوٰۃ عائد ہوگی اور کون سے اموال اس سے مستثنیٰ ہوں گے، کن صورتوں میں زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی اور کتنی مدت کے بعد زکوٰۃ وصول کی جائے گی وغیرہ۔ گویا آپ نے بتایا کہ زکوٰۃ ہر مال میں نہیں بلکہ چند مخصوص اموال میں مخصوص شرائط کے ساتھ عائد ہوتی ہے۔ امام شافعی لکھتے ہیں کہ اگر سنت کی دلالت نہ ہوتی تو ظاہر قرآن سے یہی مفہوم ہوتا ہے کہ تمام اموال یکساں حیثیت رکھتے ہیں اور ان سب میں زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 80، صفحہ 85، جلد 3 صفحہ 7۔ امام شافعی اس سے یہ اہم نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ جب اس مثال میں سب کے نزدیک یہ مسلم ہے کہ قرآن کے حکم کے عموم یا خصوص کی تعیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت کی روشنی میں کی جائے گی، تو پھر اصولی طور پر ایسی ہر مثال کو اسی تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ لکھتے ہیں وَكَانَ فِيمَا أَبَانَ مِنْ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ إِبَانَةُ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ دِينِهِ وَكِتَابِهِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِيمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ حُكْمٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِحُكْمِهِ أَخَاصًا أَرَادَ أَمْ عَامًا وَكَمْ قَدَّرَ مَا أَرَادَ مِنْهُ وَإِذَا كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الموضع من کتاب اللہ عز وجل ودینہ فی موضع کان کذالک فی کل موضع وسنتہ لا تکون الا بالابانۃ عن اللہ تبارک وتعالی واتباع امرہ۔ کتاب الام جلد 3 صفحہ 7۔ اس مثال سے اور باتوں کے علاوہ اس مقام کی بھی وضاحت ہوتی ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین اور اپنی کتاب کے حوالے سے دیا ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس معاملے میں اللہ عز و جل کا کوئی حکم ہو، اس میں سنت یہ رہنمائی کرتی ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے خصوص کا ارادہ کیا ہے یا عموم کا، اور مثلا مال کی وصولی کے حکم میں کتنی مقدار اللہ کی مراد ہے۔ جب ایک مثال میں اللہ کی کتاب کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے تو ہر مثال میں اس کی یہی حیثیت ہونی چاہیے، اور یہ ماننا چاہیے کہ آپ کی سنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے حکم کی توضیح اور اللہ کے حکم کی اتباع ہوتی ہے۔ مثال نمبر 2، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ کے الفاظ میں پاؤں کا حکم بیان کیا ہے۔ یہاں اسلوب عموم کی نوعیت کے لحاظ سے یہ احتمال بھی ہے کہ ہر طرح کے وضو کرنے والے پاؤں کو دھونے یا مسح کرنے کے پابند ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ سب نہیں بلکہ بعض وضو کرنے والے مراد ہوں۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا اور یہ ہدایت دی کہ پورے وضو کی حالت میں جس آدمی نے پاؤں پر موزے پہنے ہوں وہ مسح کر سکتا ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات سب وضو کرنے والے نہیں بلکہ بعض ہیں، یعنی بعض حالتوں میں وضو کرنے والے پاؤں کو دھوئیں گے اور بعض میں مسح کریں گے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 29۔ مثال نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور عورت کی سزا صیغہ عموم کے ساتھ یہ بیان کی ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تاہم یہاں اسلوب عموم کی روح سے ہر قسم کی چوری پر چور کا ہاتھ کاٹنا ثابت ہوتا ہے۔ تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ درخت سے پھل توڑ لینے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح اگر چوری کسی غیر محفوظ جگہ سے کی گئی ہو یا اس کی قیمت 1/4 دینار سے کم ہو تو بھی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس وضاحت سے معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہر طرح کی چوری پر ہاتھ کاٹ دینا نہیں ہے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 30، جلد 7 صفحہ 319۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کی سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ زانی مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ یہاں بظاہر عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی شدہ زانی کو کوڑے لگوانے کے بجائے سنسار کرنے کا حکم دیا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ قرآن مجید میں 100 کوڑوں کی سزا جن زانیوں کے لیے بیان کی گئی ہے اس سے مراد غیر شادی شدہ زانی ہے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 30، صفحہ 56۔ مثال نمبر 5، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میں سے خمس کا حقدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذوی القربہ، یتامہ، مساکین اور مسافروں کو قرار دیا ہے۔ یہاں ذوی القربہ کے الفاظ عام ہیں اور بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام قرابت دار اس کے تحت داخل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بنو ہاشم اور بنو المطلب کو خمس میں سے حصہ دیا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ذوی القربہ سے تمام اقربا نہیں بلکہ بعض ہیں۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 31۔ مثال نمبر 6، قرآن مجید میں مال غنیمت کے خمس کو مستثنیٰ کرتے ہوئے باقی مال کو اسلوب عموم میں مجاہدین کا مشترک حق قرار دیا ہے۔
تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اقدام میں دشمن کو قتل کر کے اس سے چھینے ہوئے مال کو خاص طور پر قاتل کا حق قرار دیا، جس سے واضح ہو گیا کہ قرآن کی مراد پورا مال غنیمت نہیں بلکہ وہ مال ہے جو مذکورہ صورت سے ہٹ کر دشمن سے چھینا گیا ہو۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 32۔ مثال نمبر 7، قرآن مجید میں ترکے میں مرثا کے حصے بیان کرتے ہوئے بظاہر عموم کا اسلوب اختیار کیا گیا ہے، جس کی روح سے ظاہراً تمام والدین، بہن بھائی اور میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ایسے رشتہ دار ہیں جن کا دین ایک ہی ہو اور مرنے والا اور اس کے ورثہ دارالاسلام کے باشندے ہوں۔ اسی طرح دونوں کا آزاد ہونا بھی ضروری ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ اسی طرح سنت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ غلام کو ملکیت کا حق حاصل نہیں ہوتا اور اس کا مال دراصل اس کے مالک ہی کی ملکیت ہوتا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ نہ تو غلام کسی کا وارث بن سکتا ہے اور نہ کوئی اس کا وارث بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی واضح فرمایا کہ اگر وارث اپنے مورث کو قتل کر دے تو بھی اسے اس کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 29۔ مثال نمبر 8، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو آپس میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ وہ باہمی رضامندی پر مبنی تجارت نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ فرمایا، جس سے بظاہر بیع کی ساری صورتیں جائز قرار پاتی ہیں۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کے بعض ایسے طریقوں کو بھی ممنوع قرار دیا جن پر فریقین رضامند ہوتے ہیں اور ان میں نہ تو غرر پایا جاتا ہے اور نہ بائع اور مشتری میں سے کوئی کسی بات سے ناواقف ہوتا ہے۔ مثلا سونے کے ساتھ سونے کے تبادلے میں کمی بیشی کرنا یا سونے اور چاندی کے باہمی تبادلے میں ادھار سے کام لینا۔ اس سے واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کی تمام صورتوں کو حلال قرار نہیں دیا بلکہ وہ صورتیں اس جواز سے خارج ہیں جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی ہے۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 73، کتاب الام جلد 4 صفحہ 5۔ یہاں یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ امام شافعی ربا الفضل یعنی ہم جنس چیزوں کے باہمی تبادلے میں کمی بیشی اور ادھار کی ممانعت کو قرآن مجید میں ممنوع الربا میں داخل یا اس کی توسیع تصور نہیں کرتے، یعنی یہ ممانعت ان کے فہم کے مطابق نہ الربا کے براہ راست مصداق میں شامل ہے اور نہ اس کی قیاسی توسیع کا نتیجہ ہے۔ قرآن کے الربا کو وہ قرض ہی سے متعلق سمجھتے ہیں، جبکہ سنت میں مذکور ربا الفضل ان کے نزدیک بیع کی مختلف ممنوعہ صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ ان تمام مثالوں میں امام شافعی کے موقف کا محوری نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایسے بیانات جو بظاہر عام ہوں اور ان کے خصوص کا کوئی لفظی یا عقلی قرینہ بظاہر قرآن مجید میں موجود نہ ہو، یعنی اگر صرف ظاہر قرآن پر اعتبار کیا جائے تو ان میں کسی قسم کی تخصیص کی گنجائش دکھائی نہ دیتی ہو، اگر سنت میں ان کے تخصیص وارد ہو تو اسے قبول کرنا لازم ہے اور وہ اس بات کی وضاحت ہوگی کہ حکم کا ظاہری عموم اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں۔ امام صاحب لکھتے ہیں وَلَوْلَا الْإِسْتِدْلَالُ بِالسُّنَّةِ وَحَكَمْنَا بِالظَّاهِرِ قَطَعْنَا من لزمه اسم السرقة وضربنا 100 كل من زنا حرا سيبا وآتينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب لأن له فيهم مشايج أرحام وخمسنا السلب لأنه من المغنم مع ما سواه من الغنیمہ۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 32۔ اگر سنت سے استدلال نہ کیا جائے اور ہم قرآن کے ظاہر پر فیصلہ کریں تو ہمیں ہر اس شخص کا ہاتھ کاٹنا ہوگا جس نے چوری کی ہو، اور آزاد شادی شدہ زانی کو بھی 100 کوڑے لگانے پڑیں گے، اور ذی القربہ کا حصہ ان سب لوگوں کو دینا ہوگا جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرابت داری ہے، اور پھر یہ عرب کے کئی اور قبیلوں کو بھی شامل ہو جائے گا کیونکہ مختلف قبائل کی آپس میں رشتہ داری ہیں۔ اسی طرح جو شخص میدان جنگ میں دشمن کو قتل کر کے اس کا سامان حاصل کر لے، اس سے بھی اس سامان کا 5واں حصہ بیت المال کے لیے لینا ہوگا جیسے باقی سارے مال غنیمت سے لیا جاتا ہے۔ امام شافعی کو اصرار ہے کہ چونکہ عام الفاظ استعمال کر کے خاص صورت مراد لینا عربی زبان کا معروف اور مسلم اسلوب ہے، اور قرآن کے یہ تمام بیانات اپنی اصل میں تخصیص کا احتمال رکھتے ہیں، اس لیے سنت میں وارد تخصیصات کو قرآن کے خلاف نہیں کہا جا سکتا اور نہ سنت قرآن کے خلاف ہو سکتی۔ لکھتے ہیں قال افیعد ھذا خلافا للقرآن قلت لا تخالف سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ بحال قال فما معنی ھذا عندک قلت معناه ان یکون قصد بفرض امساس القدمین الماء من لا خفی علیہ لبسہما کامل الطہارہ قال او یجوز ھذا فی اللسان قلت نعم کما جاز ان یقوم الی الصلاة من هو علی وضوء فلا یکون المراد بالوضوء استدلالا بان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاتین و صلوات بوضوء واحد
وقال اللہ عز وجل والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. فدلت السنۃ علی ان اللہ عز وجل لم یرد بالقطع کل السارقین. کتاب الام جلد 1 صفحہ 253. مخاطب نے کہا کہ کیا اس کو قرآن کی مخالفت شمار کیا جائے گا؟ میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت کسی حال میں کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہو سکتی. اس نے کہا کہ پھر تمہارے نزدیک اس کا یعنی آیت میں پاؤں کو دھونے کے حکم کا کیا مطلب ہوگا؟ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کو دھونے کے حکم میں اللہ تعالیٰ کی مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے مکمل طہارت کی حالت میں پاؤں پر موزے نہ پہنے ہوں. اس نے کہا کہ کیا عذروِ زبان اس طرح کلام کرنا درست ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، ایسے ہی جیسے کوئی شخص پہلے سے باوضو ہو اور نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ وضو کے حکم کا مخاطب نہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر 2 اور بعض مواقع پر کئی نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، اور سنت نے اس پر دلالت کی کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہر چور کا ہاتھ کاٹ دینا نہیں ہے. اقوال صحابہ اور اجماع سے خصوص کی وضاحت. امام شافعی کے نزدیک قرآن کے ظاہری عموم میں اگر حدیث سے تخصیص ثابت ہو جائے تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں عموم قرآن کی مراد نہیں. حدیث کے علاوہ اگر صحابہ کے اقوال سے بھی ظاہری عموم کو خصوص پر محمول کرنا ثابت ہو یا اہل علم کا اجماعی فہم یہ بتاتا ہو کہ قرآن کا ظاہری معنی یا ظاہری عموم مراد نہیں، تو امام شافعی اس کو بھی دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں. چنانچہ لکھتے ہیں فَإِذَا لَمْ تَكُنْ سُنَّةٌ وَكَانَ الْقُرْآنُ مُحْتَمِلًا فَوَجَدْنَا قَوْلَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وإجماع أهل العلم يدل على بعض المعاني دون بعض قلنا هم أعلم بكتاب الله عز وجل وقولهم غير مخالف إن شاء الله كتاب الله وما لم يكن فيه سنة ولا قول أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا إجماع يدل منه على ما وصفت من بعض المعاني دون بعض فهو على ظهوره وعمومه لا يخص منه شيء دون شيء وما اختلف فيه بعض أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم أخذنا منه بأشبهه بظاہر القرآن. کتاب الام جلد 8 صفحہ 55. اگر کسی مسئلے میں سنت تو نہ ہو اور قرآن تخصیص کا احتمال رکھتا ہو اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قول یا اہل علم کی اجماعی رائے مل جائے جو مختلف احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کرتی ہو، تو ہم کہیں گے کہ یہ لوگ اللہ کی کتاب کا زیادہ علم رکھتے ہیں اور ان کی بات اللہ نے چاہا تو کتاب اللہ کے خلاف نہیں. لیکن اگر کسی مسئلے میں سنت بھی نہ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قول اور اجماع بھی نہ ہو جو مختلف احتمالات میں سے ایک احتمال کو متعین کرتا ہو، تو ایسا حکم اپنے ظاہری معنی اور اپنے عموم پر برقرار رہے گا اور اس میں کسی چیز کی تخصیص نہیں کی جائے گی. اور جس مسئلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اختلاف ہو تو اس میں ہم وہ بات قبول کریں گے جو ظاہر قرآن کے زیادہ مطابق ہو. اس کی ایک مثال غلام اور باندی کی طلاق اور عدت کے مسائل ہیں. قرآن مجید میں مردوں کے لیے 3 تک طلاقوں کا اختیار بیان کیا گیا، جبکہ عورتوں کو 3 قروء یا 3 مہینوں تک عدت گزارنے کی ہدایت کی گئی ہے. تاہم اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ باندی کی طلاقوں کی تعداد اور عدت کا دورانیہ آزاد عورت سے نصف، یعنی طلاقیں 2 اور عدت 2 ماہواریاں ہے. کتاب الام جلد 6 صفحہ 550. یہ اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں عدت کے حکم میں باندیاں شامل نہیں. امام شافعی واضح کرتے ہیں کہ دراصل قرآن میں طلاق اور عدت کے احکام اس کا احتمال رکھتے ہیں کہ ان سے مراد عموم ہو اور آزاد مردوں اور عورتوں کے ساتھ غلاموں اور باندیوں کے لیے بھی یہی حکم ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان کا اطلاق صرف آزاد مرد و عورت پر مقصود ہو. اس احتمال کی وجہ یہ ہے کہ متعدد دیگر احکام میں شریعت نے آزاد اور غلام میں فرق کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے لیے زنا کی سزا آزاد مرد و عورت سے نصف مقرر کی ہے. اسی طرح بعض اجماعی مسائل سے بھی یہ فرق ثابت ہوتا ہے. مثلا غلاموں کی گواہی قابل قبول نہیں اور وہ ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے وراثت کے حقدار بھی نہیں. اسی طرح اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ غلام کو بدکاری کرنے پر سنگسار نہیں کیا جائے گا. ان تمام دلائل پر قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ باندی کے لیے طلاق اور عدت کے احکام بھی آزاد عورت سے مختلف ہونے چاہیے. اس قیاس کی مزید تائید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے لیے استبراء رحم کا طریقہ 1 ماہواری گزارنے کو قرار دیا ہے، جو اس لحاظ سے آزاد عورت سے مختلف ہے کہ امام شافعی کے نزدیک آزاد عورت کی عدت ماہواری کے لحاظ سے نہیں بلکہ طہر کے لحاظ سے ہوتی ہے. ان تمام قیاسات کی روشنی میں اہل علم کا اجماع اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ قرآن میں بیان کردہ احکام کا تعلق آزاد عورتوں سے ہے، جبکہ باندی کی طلاقوں کی تعداد اور عدت کا دورانیہ آزاد عورت سے نصف، یعنی 2 طلاقیں اور 2 ماہواریاں ہیں. کتاب الام جلد 6 صفحہ 550. دلالت عموم کے علاوہ قرآن کے اسلوب کی دیگر ظاہری دلالتوں کے حوالے سے بھی امام شافعی
اہل علم کے اجماع کو اس بات کی دلیل کے طور پر قبول کرتے ہیں کہ وہاں قرآن کا ظاہری مفہوم مراد نہیں۔ مثال کے طور پر امام شافعی کے نزدیک قرآن مجید کے حکم وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، یعنی اگر طلاق یافتہ عورتیں حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو، اس حکم کی دلالت اس پر واضح ہے کہ حاملہ مطلقہ کے علاوہ کوئی دوسری مطلقہ دوران عدت میں نفقہ کی حقدار نہیں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کے واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق فاطمہ کو، جنہیں ان کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، نفقہ کا حقدار تسلیم نہیں کیا۔ یہی حکم ایسی مطلقہ کا بھی ہونا چاہیے جس سے رجعی طلاق دی گئی ہو۔ تاہم اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مطلقہ رجعیہ کا شوہر دوران عدت میں اسے نفقہ دینے کا پابند ہے۔ اگر یہاں مطلقہ رجعیہ کو نفقہ دیے جانے پر اہل علم کا اجماع نہ ہو تو قرآن کے ظاہر کی روح سے وہ نفقے کی حقدار نہیں بنتی۔ کتاب الام جلد 6 صفحہ 280۔ اسی طرح قصاص کی آیت میں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یعنی آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت سے ہی قصاص لیا جائے۔ ان الفاظ کا ظاہری مفہوم یہ ہے کہ عورت کو عورت ہی کے بدلے میں قتل کیا جائے، یعنی اگر عورت کسی مرد کو یا مرد کسی عورت کو قتل کر دے تو ان کے مابین قصاص نہیں ہوگا۔ تاہم چونکہ امت کے اہل علم کا اس پر اجماع ہے، عورت کو مرد کے اور مرد کو عورت کے قصاص میں قتل کیا جائے گا، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا یہ ظاہری معنی مراد نہیں۔ امام شافعی نے شان نزول کی روایات کی روشنی میں آیت کی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ اس میں عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کرنے کی تخصیص اس واقعاتی تناظر میں کی گئی ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، کیونکہ عرب کے بعض قبائل خود کو دوسروں سے افضل تصور کرتے تھے، اور اگر کسی دوسرے قبیلے کی عورت ان کے کسی فرد کو قتل کر دیتی تو وہ بدلے میں اس عورت کے بجائے اسی قبیلے کے کسی مرد کو قتل کرنے کا مطالبہ کرتے تھے۔ مذکورہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے افضلیت کے اس تصور کی نفی کی ہے اور فرمایا ہے کہ جس عورت نے قتل کیا ہے اسی عورت کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ کتاب الام جلد 7 صفحہ 160۔ حدیث سے قرآن پر زیادت۔ مذکورہ تفصیل سے تخصیص کی نوعیت سے متعلق امام شافعی کا جو استدلال سامنے آتا ہے، اسی سے قرآن کے حکم پر کسی اضافے یعنی زیادت کے حوالے سے بھی ان کا موقف سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر شارع کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی حکم سے متعلق تمام ضروری توضیحات ایک ہی مقام پر بیان نہیں کرتا، بلکہ حسب مصلحت مختلف مواقع پر حکم کے مختلف پہلوؤں کی توضیح کرتا ہے، تو پھر یہ توضیحات جیسے تخصیص کی نوعیت کی ہو سکتی ہیں، اسی طرح حکم میں اضافہ اور زیادت کی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ جس دلیل کی بنیاد پر شارع کی بیان کردہ تخصیصات کو اصل حکم کا حصہ سمجھنا ضروری ہے، اسی دلیل سے زیادت کو بھی اصل حکم کے ساتھ شامل کرنا لازم ہے۔ اس نقطے کی روشنی میں امام شافعی محرمات کی بحث میں اس اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہ قرآن نے جمع کی حرمت بیان کرتے ہوئے صرف 2 بہنوں کے ذکر پر کیوں اختصار کیا ہے اور پھوپھی اور خالہ کے ساتھ بھتیجی اور بھانجی کی حرمت کیوں بیان نہیں کی، فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کے علاوہ اور کسی بھی 2 خواتین کو جمع کرنا ممنوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کسی مسئلے کی بعض جزیات اپنی کتاب میں اور بعض دیگر جزیات اپنے پیغمبر کی زبان سے بیان فرماتے ہیں۔ کتاب الام جلد 1 صفحہ 88، جلد 6 صفحہ 12، صفحہ 390۔ احادیث میں کوار زانی کے لیے قرآن کی بیان کردہ سزا کے ساتھ 1 سال کے لیے علاقہ بدر کیے جانے کی سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ امام شافعی ان روایات کی بنیاد پر کوڑوں کے ساتھ جلا وطنی کو بھی زنا کی شرعی حد کا حصہ شمار کرتے ہیں۔ کتاب الام جلد 7 صفحہ 337۔ حدیث میں وارد زیادات اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک مستقل اور نیا حکم بھی ہو سکتی ہیں، جیسا کہ مذکورہ دونوں مثالوں میں ہے، اور ان کی نوعیت کسی حکم کے آداب و مستحبات یا فروع و لوازم کی بھی ہو سکتی ہے۔ اس نوعیت کی مختلف مثالوں کا ذکر سابقہ سطور میں قرآن کی تبیین کی بحث میں ایک ذیلی عنوان کے تحت کیا جا چکا ہے۔ ظنی دلیل سے قطعی دلیل کی تخصیص کا جواز۔ کتاب الام کے آخر میں کتاب جماع العلم، اس کے زیر عنوان امام شافعی نے اس بحث کے بعد مزید اور بہت اہم پہلوؤں پر کلام کیا ہے۔ امام صاحب نے یہاں احادیث کی قبولیت یا عدم قبولیت، اجماع کی حقیقت اور قیاس کی حجیت وغیرہ مباحث کے حوالے سے مختلف نقطۂ نظر رکھنے والے گروہوں کے ساتھ ہونے والی بحثوں کی رودات بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک اہم بحث قطعیت اور ظنیت کے حوالے سے کتاب اللہ اور احادیث کے باہمی تقابل سے متعلق ہے۔ معترض کا کہنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے جو احکام نازل کیے گئے ہیں وہ قطعی ہیں، اور اگر کوئی شخص ان میں سے ایک حرف کے ثبوت میں بھی شک کرے تو اسے مرتد سمجھ کر توبہ کے لیے کہا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسے قطعی حکم کے عام یا خاص ہونے یا فرض یا مباح ہونے کا فیصلہ احادیث کی بنیاد پر کیوں کر ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا ثبوت یقینی نہیں، اور ان کو نقل کرنے والے راویوں سے سرزد ہونے والی غلطیوں کے متعلق علماء حدیث کے مابین اکثر بحث ہوتی رہتی ہے۔ مزید یہ کہ کسی روایت کو درست سمجھ کر قبول کرنے والے
اس کا انکار کرنے والے کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ وہ توبہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی رائے غلط ہے۔ جب کتاب اللہ اور احادیث کے درمیان ثبوت کے لحاظ سے اتنا بنیادی فرق ہے تو پھر احادیث کو کتاب اللہ کے درجے میں رکھتے ہوئے ان کی بنیاد پر کتاب اللہ کے کسی حکم کے عموم و خصوص یا درجے کو طے کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ کتاب الام جلد 9 صفحہ 5۔ اس اشکال کے جواب میں امام شافعی نے درج ذیل نکات بیان کیے ہیں۔